السلام علیکم. محمد صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات ہوئی, بڑی لمیٹڈ سے ملاقات ہوئی. جن لوگوں سے ملاقات ہوئی, کیا باتیں کہیں اور آگے کیا چل رہا ہے اور حالات کیا بن رہے ہیں, یہ سمجھنے والی بات ہے. مختلف لوگوں کی جیل سے آگے گفتگو بھی اس پہ کوشش کریں گے. بلوچستان میں یہ ٹرین جانے والا واقعہ جو بڑا سیریس ہے. پاکستان میں اس وقت ٹویٹر پہ سائبر حملے کے حوالے سے بات چل رہی ہے اور ٹویٹر چل نہیں رہا. یعنی آج سارا دن میرا تو ٹویٹر چلا نہیں, پتہ نہیں باقی لوگوں کا چلا ہوگا, وہ اپنی جگہ بات ہے. بلوچستان میں ٹرین کو جلا دی. جعفر کے ایکسپریس کے حوالے سے بات ہے کہ بولان کے علاقے میں, اور BLA کے اوپر ہے کہ انہوں نے حملہ کر دیا اور ٹرین کو جلا کر 100 سے زائد مخصوص مسافروں کو اغوا کر لیا گیا. ٹھیک ہے نا جی. اور آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمر یوب ہر روز بلوچستان کے خوفناک حالات کے متعلق آگاہ کرتے رہے ہیں. ظاہر کسی نے ابھی تک ایکشن نہیں لیا. ایکشن تو لینا بنتا ہے نا. صورتحال جیسے میں نے بتایا آج یہاں ہی پہنچ گئی ہے. جعفر ایکسپریس کو تباہ کر, یعنی جتنے بوگیاں شوگی جتنی آپ کہیں, اور سینکڑوں مسافروں کو یرغمال بنا لینا, یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. اور BLA کے انتہا پسند نے اب جو ٹرین کو چلا کر اور دھمکیاں دے رہے ہیں کھلے عام, اور کہا کہ اگر ان کے خلاف آپریشن ہوا تو تمام یرغمال افراد کے بارے میں جو بات کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو شہید کر دیا جائے گا. اب یہاں سے آپ دیکھیں, لیکن یہ معاملہ ایسا ہے, اس کو سیریسلی میں تو سمجھتا ہوں کہ بلوچستان والے مسئلے کے اوپر آل پاکستان پولیٹیکل پارٹی کانفرنس ہونی چاہیے. تمام سیاسی جماعتوں کو بٹھایا جائے اس معاملے میں, اور اس معاملے کا تدارک کیا جائے. یعنی ملک, میرا نہیں خیال ہے اس طرح کی خون کی ہولی برداشت کر سکتا ہے, یا ملک ایسے معاملات میں لے کر آگے چل سکتا ہے. یہ سیریسلی سوچنے والی باتیں ہیں, اور اس پہ موجودہ حکومت تو ناکام ہو چکی ہے. یعنی اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی کوئی ڈائلاگ شروع کر لے, کوئی گفتگو شروع ہو, ان کے مسئلے مسائل سنے جائیں, باتیں. دوسری طرف آپ کے سامنے ہے کہ گوادر سے چائنا پیچھے ہٹ گیا, اور چائنیز انویسٹمنٹ اب گل بہار جو اپنا ایران کے ایریے میں بہت بڑی انویسٹمنٹ چائنا کر رہا ہے, اور وہاں کا پورٹ ڈیولپ ہوگا. یعنی پاکستان دیکھیں, ہم نے اتنے بڑے چانس کیوں مس کر رہے ہیں؟ کیوں قومی دھارا میں یہ سمجھ نہیں رہے ان چیزوں کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے؟ بھئی آپ کو آگے لے کے چلنا ہے, وہ سوچیں ان چیزوں کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے. یہ ایک تکلیف دہ بات ہے. یہ ایک بڑی, میں چھوٹی بات نہیں کر رہا, یہ بڑی پریشان کن بات ہے کہ جس کی طرف سوچنے کی ضرورت ہے. یہاں سب کو سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے. ہر طبقہ فکر کو اس معاملے میں سیریس سوچنے کی بات ہے. اور جو ریپریکیشنز ہیں اس کے, وہ آپ کے سامنے, وہ آپ نے دیکھ لیا. پاکستان تحریک انصاف کو بھی دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے کس شدت پسندی سے یہ کام کیا جا رہا ہے. یعنی اس طرح تو نہیں, زبانیں تو نہیں بند کریں نا, نہ حالات ایسے بنائیں, چیزوں کو آگے کی طرف لے کر جائیں جو لوگ بہتر سمجھتے ہیں, اور اس کو ایک بہترین ڈائلاگ کے ذریعے میں سمجھتا ہوں اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. اب تو بہت بڑا ایک قدم لے لیا ہے BLA نے. اب یہ چھوٹا ایشو تو نہیں ہے نا. اب یہ ڈائلاگ والی بات میں نہیں سمجھتا کہ اب یہ دیکھنا, یہ تو بہت شدت والا کام ہے. یعنی ان میں کیا قصور کیا ہے؟ مسافروں کا, عام شہریوں کا کیا قصور ہے؟ BLA کے جو مسائل ہیں وہ آپس میں بیٹھ کر ان کا سیٹل ڈاؤن کریں نا. دوسری طرف بات یہ ہے, لیکن یہ یہاں تک بات پہنچی ہے, یہ پہنچنی نہیں چاہیے تھی یہاں تک بات. ابھی لیٹسٹ کیا آتی ہے جس میں میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں, میرے پاس جتنی انفارمیشن تھی میری ٹیم نے وہ شو کر دی. عمران خان صاحب سے آج جیل میں ملاقات ہوئی, اور آج علیمہ خان صاحب جو قدر تلخ نظر آ رہی تھی, غصہ بہت, کہ بھائی کو کتابیں نہیں دی جا رہی, بچوں سے بات نہیں کرائی جا رہی, ذاتی معالج کو رسائی نہیں دی جا رہی, اور وکلاء نے 40 پٹیشنیں فائل کی ہوئی ہیں. ان کو بھی معلوم نہیں, ہر کو پٹیشن فائل کر دیتا ہے. بھائی سے وہ ملے جو ان کا وکیل ہے یا ذمہ دار ہے, اور پھر آگے ان کے وکیل 2 سلمان اکرم راجہ اور
سلمان صفدر کا ذکر کیا، ورنہ تو وکیل تو بہت سے ہیں، یعنی مختلف کیسز میں یہ پیش ہوتے ہیں، وہ وکلا تو ہے نا ہر حوالے سے. تو یہ تو علیمہ خان صاحبہ نے آ کر جو بات کی، لیکن اب اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو میں بات پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، میں گزارش کر رہا ہوں کہ نہیں، عمران خان صاحب کا ایک کمیشن بننا چاہیے. وہ کمیشن جا کر دیکھے اور حالات بتائے اگر کیا ہے اصل، وہ پوزیشن ساری بتائے کہ کیا ہے، وہ چیزیں ساری سامنے آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی، وہ چیزیں ساری سامنے آئیں گی تو پتہ چل سکے گا نا کہ کیا ہے. اور اسی بارے میں جو بات ایک انہوں نے بھی آ کر کہی، اور بات بھی یہی ہے کہ عمران خان، جب تک عمران خان کی القادر یونیورسٹی کیس میں سزا پر فیصلہ نہیں آتا، عمران خان سے جیل سے باہر آنے کا امکان نہیں. یہ بات ایسی ہی ہے. اس میں 9 مئی کے حوالے سے ضمانتوں کے کیسز پڑے ہوئے ہیں اور القادر کیس میں سزا ہوئی ہے، اور سسپینشن آنی ہے، سسپینشن فکس کرنی ہے. جو چیف جسٹس صاحب ہیں سرفراز ڈوگر صاحب نے، انہوں نے فکس کرنی ہے. اور وہ آؤٹ آف ٹرم کیسز لگ نہیں سکتے. وہ عمران خان کے کیس میں جا کے اب اندازہ لگائیں اس حد تک امینڈمنٹس کی ہیں کہ صرف عمران خان کو اندر رکھا جا سکے. علیمہ خان کو انہوں نے کہا کہ جسٹس ڈوگر صاحب کو لایا اسلام آباد اس لیے کیا گیا ہے، اور وہ کال ان کے، ویسے تو حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ہم باتیں کیا کریں آپ سے. اسد زرداری صاحب باتیں تو بہت سی کرتے ہیں، صدر کے طور پر بہت سی باتیں کی، پر ان پہ کنٹرول اور اختیار کیا ان لوگوں کا نہیں جو لے کر آئے ہیں؟ یعنی ایسے لوگوں کی جو کرپشن کرتے ہیں، کمزوریاں ہیں. عمران خان خلاف تو کیس ہی کوئی نہیں ہے، تب وہ جیل کے اندر ہے نا. جنہوں نے کرپشن کی ہے، جنہوں نے لوٹا مارا ہے، لوٹ مار کی ہے، ان کو کوئی نہیں ہے، اور وہ ان کو حکومت میں بٹھایا ہوا ہے، اور جیلوں میں بھی ہوتے ہیں تو سارا کام کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. جیلوں سے نکال کے حکومتیں دی گئی، زبردستی حکومتیں دی گئی. اگر اختیار میں کچھ نہیں، اگر اختیار میں تو کالا باغ ڈیم اور دوسرے پانی کے بیانات انہیں کہیں اور آنے چاہیے، انہیں تو بتانا چاہیے کیا ہے. اور بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ صدر پاکستان دریائے سندھ سے نہریں نکالنے پر حکومت کو وارننگ دی، اور نہریں نکالنے سے وفاق کے فیصلے پر اثر پڑتا ہے. دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے فیصلے کو واپس لینا چاہیے. دیکھیں، یہ ڈاکٹرن آف پبلک ٹرسٹ کا معاملہ ہے. پانی پہ حق ہے، ہر ایک کا حق ہے. ٹھیک ہے نا جی، پانی پہ جب حق ہے تو پھر حق ہے ہر ایک کا، عوام کا حق ہے، اور اس کو سامنے رکھ کے دیکھنا چاہنا چاہیے. ایک اور بات جو ہے، نیاز اللہ نیازی صاحب فوکل پرسن ہے، اور عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کی. میں تو جیل پریزن ایکٹ، پریزن رولز کی بات بار بار کرتا ہوں. انہوں نے کہا 90 دن میں 72 گھنٹے کے لیے میاں بیوی اکٹھے رہ سکتے ہیں، لیکن عمران خان اور بشرا بیوی کو ملاقات نہیں کرائی جا رہی، اور اس سارے معاملے میں کہتے ہیں پٹیشن دائر کریں گے. اچھا، یہ میں پریزن ایکٹ پر، پریزن رولز پر عمل درآمد کے لیے بڑے عرصے سے بات کر رہا ہوں. پٹیشن بھی دائر کی ہوئی، لیکن اس کی ہیئرنگ نہیں آ رہی. اور پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ترکمانستان میں ان کے سفیر حسن کو امریکہ کے شہر لاس اینجلس کی ایئرپورٹ سے واپس بھجوانے کے معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں. کسی ملک کے سفارتکار کو یوں ہوائی اڈے پر روکنا غیر معمولی واقعہ ہے، جو سفارتی حلقوں میں بھی زیر بحث ہے. پاکستانی سفیر کا گزشتہ اختتام ہفتہ لاس اینجلس کے ہوائی اڈے پر روکا گیا تھا، اور تحقیقات سے کیا ہونے جا رہا ہے، اور ہمارے پاس شکر ہے یا انعامات وصول کرنے کے علاوہ تو شاید کچھ اور نہیں ہے. زندہ قوم ہوتے یا بڑی بات ہوتی تو اس پہ وضاحتیں تو آنی چاہیے تھی، لینی چاہیے تھی وضاحتیں. لیکن کمزور لوگ ہیں ہم ملازم لوگ ہیں، ہم اور کیا کہیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.